موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وملئه وما فيها من العبر، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ فلما آصفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ بظاہر بہت ساری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذهب الى فرعون، کہ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا، حد سے نکل گیا۔ کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، جیسے آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ملأ اصل میں لفظ ہے، ملأ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھر دینا، تو سرداروں کو ملأ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ چونکہ وہ بھی جب آتے ہیں تو روب کی وجہ سے لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں کہ دیکھو جی کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، وزیر آ رہا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو گویا مجلسیں بھر جاتی ہیں، وہ اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے، ہزاروں خدم، حاشم، نوکر چاکر، تو اس لیے ان کو ملأ کہا جاتا ہے۔ تو اب دو باتیں آ گئی، ایک آیت فرماتی ہیں اللہ پاک کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، دوسری آیت میں فرعون اور ملأ کی طرف بھیجا، اور تیسری آیات مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان، قارون کی طرف بھیجا، اور چوتھی آیات میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ تو بات کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن میں مختلف آیات
اور یہی آیات جو ہیں جب یہ تعارض نظر آتا ہے نا تو دشمن اسی کو بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کہیں اللہ فرعون کا نام لیتے ہیں، کہیں اس کے سرداروں کا لیتے ہیں، اور کہیں اللہ پاک بنو اسرائیل کا نام لیتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ یعنی قرآن میں تعارض ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے، بات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کا نام آیا تو اس کی قوم اسی کے تابع ہے۔ ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ پہلے بڑے کا نام آ گیا تو باقی سارے اس کے تابع ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اصل تو بنو اسرائیل ہیں، آپ بھی بنو اسرائیل میں سے ہیں، تو یہ تعارض نہیں ہوتا، یہ حالات کے مطابق یعنی ذکر ہوتا ہے کہ کبھی صرف فرعون کا ذکر تھا اس کا کر دیا، کبھی حامان کا بھی ذکر تھا اس کا کر دیا، اور کبھی بنو اسرائیل کا واقعہ آیا اس کا بھی ذکر کر دیا، کبھی قبط کا واقعہ آیا اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ تعارض نہیں ہوتا، یہ بلا وجہ جن کے دلوں میں قرآن سے عداوت ہوتی ہے نا وہ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یاد رکھیں یہ اولو العزم من الرسل سے ہیں، یعنی اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب برحق، لیکن 313 رسول جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شان زیادہ ہے۔ تو پھر ان میں سے 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب سے پھر افضل اعلی جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یہ بھی دماغوں میں بٹھا لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ وہ پیغمبر جن کے ساتھ بڑی قومیں تھیں ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یعنی بعض پیغمبر تو ایسے ہیں نا کہ جن کے ساتھ 10 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، بعض پیغمبر ہیں جن کے ساتھ 2-3 مسلمان ہوئے اور کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ان یعنی پیغمبروں میں ہے کہ ان کی امت بھی ایک بہت بڑی امت، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں کہ جن کی کتاب بھی ایک بڑی عظیم کتاب ہے تورات۔ اللہ نے جو آپ کو کتاب دی ہے تورات وہ بھی بڑی عظیم کتاب ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، تو حضور اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور اتفاق ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا اسی طرح میرے مدنی سرکار کا مقابلہ ابی جہل سے تھا، اور ابی جہل جو ہے وہ فرعون هذه الامہ، حضور کی امت کا وہ بھی ایک فرعون ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں یہ مبارک فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا جو فرعون ہے نا ابھی جہل، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا بدبخت سخت ہے، کیونکہ فرعون موسیٰ جو تھا اس کو تو جب اللہ نے پانی میں غرق کیا نا جی، ایک ہی غوطہ آیا تو بس ساری ہوا نکل گئی، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب تو ایمان لے آیا۔ لیکن یہ ابو جہل اتنا بڑا بدبخت ہے کہ مقام بدر میں یعنی 70 سردار مارے گئے، یہ بدبخت خود بھی قتل ہوا، گردن کٹی ہوئی ہے، صرف رگیں باقی جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ بول سکتا ہے۔ اس وقت بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے
جا کے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور چاہا کہ اپنی تلوار سے اس کی گردن کو علیحدہ کر دیں، تو بڑی نفرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یا روائی الغنم، او بکریوں کے چرانے والے، تیری تلوار سے نہیں میری گردن کٹتی۔ یعنی اس وقت بھی بدبخت اپنے غرور میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اب تم نے دیکھ لیا اللہ کا وعدہ، یار کیا ہو گیا، ایک بندہ ہی مر گیا اور کیا ہو گیا، مکہ فتح تھوڑا ہو گیا ہے، جنگ میں ہوتا رہتا ہے، مگر جب بندے مر گئے تو کیا ہو۔ اس وقت بھی اس کا غرور جو ہے باقی ہے، اور کہنے لگا اچھا بات سنو، میری تلوار نکالو، میری تلوار نکال کے میری گردن کاٹ لو، اور میری گردن ذرا اچھی طرح نیچے کر کے کاٹنا، پتہ لگے سردار کی گردن ہے، کہیں ایسا نہ اوپر کاٹ دو میری گردن نظر ہی نہ آئے لوگوں کو۔ یعنی اندازہ کرو مر رہا ہے، باقی رگیں اڑی ہوئی ہیں، یعنی بالکل نزع کا عالم ہے، لیکن اپنے کفر پہ اسی طرح جمع ہوا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت۔ تو اب دیکھیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے اور میرے محبوب کے واقعات بھی کچھ ملتے جلتے ہیں۔ کیا مانا؟ حضور پاک بھی مکے میں پیدا ہوئے، قریش میں پیدا ہوئے، بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی ساری مکے میں گزری، یعنی سارے مکے والے جانتے ہیں۔ اچھا اسی طرح فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا، جوانی گزری، یعنی جس طرح حضور بالکل عین دشمنوں کے اندر جوان ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی عین فرعون کے گھر میں جوان ہوا۔ اچھا پھر جیسے فرعون ایک بڑی طاقت تھی، اسی طرح قریش بھی ایک بڑی طاقت تھے۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ کرش، یاد رکھو قریش کرش سے ہے۔ کرش ایک مچھلی ہوتی ہے سمندر میں، وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی کرش ہے۔ تو اسی سے یہ قریش ہے کہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے جو تھے سب کو ہڑپ کر جاتے تھے، کسی کی طاقت نہیں تھی ان کے سامنے سر اٹھائے۔ تو یہ بھی ایک بڑی سخت قوم ہے اور سخت قبیلہ ہے اور بڑی طاقت ہے ان کے اندر۔ تو بالکل احوال ملتے جلتے ہیں میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اب آپ دیکھیں کہ بچپن ہے، میرے محبوب کے والد تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور آپ کے والد جو ہیں عبداللہ وہ پہلے فوت ہو گئے، اور آپ کی والدہ جو ہیں آپ کی عمر 7-8 سال تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کا بچپن جو ہے ان کی صرف والدہ ہے، جیسے حضور کی والدہ ہے، اور پھر بچپن کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام یعنی دودھ پینے کے وقت سے ہی جدا ہو گئے اور پھر ان کے گھر آ گئے۔ اسی طرح بے عین ہی محمد الرسول اللہ، عبداللہ موجود نہیں ہے تو آپ عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے، اور عبد المطلب کے بعد ابی طالب کی کفالت میں آ گئے۔ تو احوال بھی ذرا ملتے جلتے ہیں۔ اور تیسری بات جو مورخین نے اور علماء نے لکھی ہے کہ یہ فرعون جو ہے نا یہ مصر سے تھا، اور مصر کا علاقہ جو ہے وہ عرب سے قریب ہے، مکہ سے قریب ہے، مصر کوئی دور نہیں ہے، یعنی اگر آپ بائی روڈ بھی جانا چاہیں تو دوسرے دن پہنچ جائیں گے، کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہے، اور ہوائی جہاز میں تو میرے خیال میں گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، اور ویسے اگر بائی روڈ آدمی یعنی آرام سے جائے تو 2 دن میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے مصر کا اور مکے کے حالات بھی ایک دوسرے کو معلوم ہیں، یعنی کوئی ایسا دور ملک نہیں ہے کہ جس کا پتہ نہ ہو مکے والوں۔ اچھا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مصر سے ایک بڑا تعلق بھی ہے میرے محبوب کا۔ وہ کیسے ہے کہ حضور جو ہیں ولد اسماعیل سے ہیں، حضور ولد اسماعیل سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی بیوی کہاں سے ہے؟ مصر سے۔ حضرت اسماعیل کی اماں کہاں سے ہیں؟ مصر سے۔ تو لہذا حضور کا تعلق بھی تو ایک مصر سے جڑ گیا،
کہ حضور بولتے اسماعیل میں ہے، اور سیدنا اسماعیل جو ہیں وہ ان کا آپ کی شادی جو ہے وہ مصر سے ہے. تو سرزمین مصر جو ہے یعنی یہ اقرب ہے، اور سرزمین مصر جو ہے ایک تہذیب ہے، یعنی جیسے تہذیب یونان ہے، تہذیب رومن امپائر ہے، تہذیب فرانس ہے، اسی طرح تہذیب مصر بھی ایک تہذیب ہے. وہ بڑے متمدن لوگ تھے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ انگریزوں کی تو نسل بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی نا، وہ اس وقت بھی اتنی متمدن تھے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے سارے سردار اور عمراء اور وزراء کی بیویوں کو بلایا تو وہ ٹیبل پہ کھانا لگا، کرسیاں لگائی گئیں، اور اس کے بعد آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کے سامنے اس نے چھری کانٹا رکھا. یعنی وہ ہزاروں سال پہلے ان سے زیادہ متمدن تھے، ان سے زیادہ ان کے پاس تہذیب تھی. مصر کی ایک عجیب تاریخ ہے، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے. اور فرعون کسی ایک بندے کا نام نہیں یاد رکھو، فرعون ایک لقب ہے. فرعون جو ہے ایک لقب ہے. یہ پہلے دور میں بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے کہ جو روم میں بادشاہ بنتا اس کے لقب نام کے ساتھ ہرقل لگتا تھا، اور جو فارس میں بنتا اس کے نام کے ساتھ کسرا لگتا تھا، اور جو حبشہ میں بنتا اس کے نام کے ساتھ نجاشی لگتا تھا، اور جو مصر میں بنتے تھے ان کے نام کے ساتھ فرعون لگتا تھا. یہ اس زمانے میں کوئی فرعون ایک نہیں تھا. فرعون تو کئی متعدد فراعنہ تھے، اور وہ فخر کرتے تھے کہ ہم شاہی خاندان سے ہیں، رائل فیملی سے ہیں. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ نحن الفراعنہ، ہم فراعنہ ہیں. ان میں سے ایک فرعون تھا جس کا مقابلہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اس لیے سارے واقعے کو دماغ میں رکھیں تو پھر بات کرنا جو ہے وہ سمجھ آتی. اب موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے، سب سے بڑے معجزے جو تھے آپ کے، یاد رکھیں معجزات آپ کے تقریباً جو معروف جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ 9 آیات. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے. اچھا، 2 معجزے جو ہیں ان کا تعلق تو عظمت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور باقی 7 جو ہیں بظاہر وہ ایک عذاب ہے. بات کو اچھی طرح سے دماغوں میں سمجھ لیں تاکہ اللہ کا قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ نے 2 معجزے جو دیے ہیں نا جی، وہ تو آپ کی عظمت شان ہے. وہ 2 معجزے کیا تھے؟ ایک عصا تھا اور ایک ید بیضاء. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا کہ پھینکو سانپ بن جائے، اٹھا لو لکڑی بن جائے. ید بیضاء کہ آپ اپنے ہاتھ کو یوں بغل میں دیتے اور جب یوں کرتے تو روشن ہو جائے جیسے سورج چمکتا، پھر آپ دوبارہ تو پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا. تو یہ جو ہیں یہ تو 2 معجزات ہیں جن کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا. یہ بڑی نشانی. اور باقی جو معجزات ہیں وہ عجیب ہیں کہ وہ بظاہر ایک عذاب ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. اللہ نے فرمایا ہم نے پھر اس قوم پہ عذاب بھیجا، طوفان. اچھا، اور وہ قوم بھی بڑی عجیب ہے. جب طوفان آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آگے جناب روتے اور عاجزی کرتے کہ فادع لنا بما عہد عندک ربک. موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جو آپ کو شان دی ہے، آپ کو عظمت دی ہے، رسالت دی ہے، اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں. اگر اللہ نے یہ عذاب ہٹا دیا ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنو اسرائیل بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے.
یہ قرآن میں ہے باقاعدہ. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ عذاب ہٹا دیتے. جب عذاب ہٹ جاتا آپ فرماتے بھی اب مسلمان ہو جاؤ. کہتا ہے حضرت یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، ملک میں طوفان آتے رہتے، اب بنگلہ دیش میں بھی طوفان آتے ہیں، کیا تمہاری دعا سے آئے؟ پھر اکھڑ جاتے. موسیٰ علیہ السلام پھر صبر فرماتے. اب دوسرا عذاب آیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ جراد بھیجی. جراد کہتے ہیں مکڑی، جسے آپ کہتے ہیں مکڑی. اچھا یہ ایسی بلا ہے نا جی، یہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جہاں جہاں جس علاقے میں آ جائے نا جی، جس فصل پہ پڑ گئی سارا فصل کھا جاتی. ویسے بظاہر دیکھو اتنی چھوٹی سی یا بڑی سی بس. اب جناب مکڑی آئی، سب چیزیں کھا گئی، باغ ختم، فصل ختم، ہر چیز ختم. اب جناب پھر بھوکے ہو گئے، تکلیف میں مبتلا ہوئے. پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام ہم نے پہلے بڑی غلطی کی ہے، اب غلطی نہیں کریں گے. اب دعا کرو اللہ اگر یہ عذاب ہٹا دینا پھر ہم تمہارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام پھر ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ مہربانی فرمائے شاید یہ مسلمان ہو. کیونکہ انبیاء تو چاہتے ہیں نا کہ لوگ امت جو ہے ان کی جہنم سے بچ جائے. وہ تو لوگوں کو جہنم سے اور آگ سے چھڑانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو جلانے کے لیے تو نہیں آتے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے پھر عذاب ہٹا دیا. اب عذاب جب ہٹ گیا، ہاں جناب اب تو ایمان لیا. انہیں کہا حضرت یہ موسم ہوتی ہے، بعض موسم میں مکڑی ہر جگہ آ جاتی ہے، وہاں کوئی آپ کی دعا سے تھوڑی آتی ہے. دیکھو نا اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو ہزاروں سال گزر گیا، مکڑی تو اب بھی آتی ہے. پھر گئے، پھر ایمان نہ لیا. موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے. ایک بات یاد رکھا کرو، یہ لوگوں کے دماغ میں دھوکے لگتے ہیں کہ دیکھو جی مکڑی تو اب بھی آتی ہے، طوفان تو اب بھی بنگلہ دیش میں بھی آ جاتے ہیں، اور ملکوں میں بھی آ جاتے ہیں، اور یورپین ممالک میں بھی آ جاتے ہیں، اور پورے کے پورے شہر ڈوب جاتے ہیں، علاقے ڈوب جاتے ہیں، سفینے ڈوب جاتے ہیں، جہاز ختم ہو جاتے ہیں. تو بات سنیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، حوادث پہلے بھی ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. ایک بات سمجھا کرو اچھی طرح. لیکن ایک حادثہ وہ ہوتا ہے جب پیغمبر کے کہنے سے آتا ہے، پھر پیغمبر کی دعا سے ہٹتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ تو عذاب ہے، امتحان ہے. ورنہ عذاب تو آتے رہیں گے، بارشیں برستی بھی رہیں گی، کبھی قحط بھی پڑے گی، کبھی پانی زیادہ ہوگا، کبھی پانی کم ہوگا، کبھی فصل اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، گندم جو ہے جناب 60 من اور 70 من ایک ایک کرے سے نکل آئی، اور کبھی 10 من بھی نہیں نکلتی. کبھی سنڈی لگ گئی، کبھی کوئی ہنڈی لگ گئی، کبھی کوئی ڈنڈی لگ گئی، کبھی کوئی کچھ ہو گیا. یہ تو ہوتا رہے گا. لیکن یہ ایک عام امتحان ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی موجود ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے، اور پھر اس کے دعا مانگنے سے وہ ہٹ جاتی ہے چیز. بات سمجھے اچھی طرح. اب بھی نہ مانے، اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل. قمل کہتے ہیں یہ جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں جوئیں. وہ جناب ایسی جوئیں، جہاں بیٹھے ہیں جوئیں گر رہی ہیں، جہاں بیٹھے ہیں جوئیں گر رہی ہیں، بدن میں جوئیں، بالوں میں جوئیں، عورتوں میں جوئیں، اور سارا کپڑے جوئیں سے بھرے ہوئے، ادھر جوئیں بیٹھے ادھر. اب مار مار کے ہٹا ہٹا کے تنگ آ گئے. کوئی شان والا کریم ہے نا یہ. کبھی کبھی پھر وہ اپنے بندوں کے حالات ایسے بھی کر دیتا ہے نا کہ عجیب تعجب ہوتا ہے. اب دیکھیں گے نمرود کتنا طاقتور بادشاہ ہے، لیکن جب اللہ نے انتقام لیا تو اس سے بڑا زور والا بادشاہ نہیں بھیجا، صرف مچھر کو حکم دیا. مچھر، یہ چھوٹا تھا مچھر پسو، وہ ایسا بیٹا سانس لے رہا تو نہیں، مچھر یہاں جو آیا یوں گیا تو سیدھا دماغ پہ پہنچ گیا.
اب جناب وہ مچھر جو ہے وہ دماغ پہ جا کے بیٹھ گیا ڈیرا لگا کے، اور دماغ پہ جب وہ اپنا ایسے مارے نا جی تو اس کو درد شروع ہو جائے، دماغ میں سر پھٹنے لگ جائے۔ اچھا لوگوں نے دوائیں دی، دوا کوئی فائدہ نہ کرے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اس کے سر پہ ایسے مارو، جب سر پہ ایسے مارے تو وہ مچھر چپ ہو جائے، جب چپ ہو جائے تو نمرود کو ٹھیک ہو جائے وہ۔ تو اب جناب نوبت پہ اینجا رسید کے وہ نوکر مار مار کے ان کے ہاتھ لال ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے تو ہاتھ ٹوٹنے کا، اچھا جوتے اٹھا کے مارو اور کیا ہو سکتا۔ بادشاہ ہے اور ملازم جوتے کے ساتھ کھڑے، جوتا رکتا ہے درد شروع ہو جاتا ہے، جوتا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا انتقام ہوتا ہے جیسے آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے ملک میں نہیں ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے لوہا مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عذاب نہیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ بھلا بندہ خود زخمی کر دے، چاقو اٹھا کے سر پہ مار دے۔ حضرت حسین کا غم ہو رہا ہے، حضرت حسین کو تو فوت ہوئے 1200 سال گزر گئے، اب چاقو مار کے کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اپنے منہ پہ تھپڑ مارو، اپنے سر پہ مٹی ڈال لو، اپنے گلے کے اندر لوہے کے زنجیر اور جناب بڑی بڑی بلائیں اور بڑے بڑے بیت یعنی اٹھا کے، وہ جو جہنمیوں کے لیے اللہ نے لوہا رکھا ہے تم زندگی میں پہن لو۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ نا کوئی ایمان سے کہو کہ عقل والی بات ہے کہ بندہ خود رونا شروع کر دے، خود پیٹنا شروع کر دے، مٹی اٹھائے، کپڑے پھاڑے، سیاہ کپڑے اور چارپائی الٹی کر کے سوئے، یہ کیا ہے یار؟ کون سا غم کا انداز ہے؟ یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا، حضور کے زمانے سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا۔ اچھا کرائے پہ ہوتی تھیں عورتیں، کسی کا مر جائے نا ان کو بلاتے تھے کہ ابھی آپ کو پیسے دیں گے ذرا آپ ماتم کرنے میں ہمارے ساتھ سے۔ وہ بڑا روتی تھیں اور بیت پڑتی تھیں اور واہ ویلا کرتی تھیں اور منہ پہ مارتی تھیں، اور جتنا زیادہ روتی تھی نا اتنا زیادہ پیسہ ملتا تھا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اب جناب وہ جو پھر ابو صاحب مہربانی کو ہم تو تنگ آ گئے، پھر دعا مانگی، وہ عذاب ختم ہو گیا، پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ اب اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، اللہ نے مینڈک بھیج دیے۔ اب کنویں میں مینڈک پانی کا مٹکا بھر کے رکھتے ہیں، جو کنویں سے اس سے مینڈک نکل آتے ہیں، گلاس رکھتے ہیں پانی کا، گلاس کے اندر سے مینڈک نکل آتا ہے۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک بھر کے ٹرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریے تو اور عذاب آ گیا۔ اب تو بالکل ہم نے پکی توبہ کر دی، اب ہم بالکل مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، نبی تو رحمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قوم ستانے سے باز نہیں آتی اور انبیاء چھڑانے سے بھی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، وہ پھر قوم اسی طرح۔ تو اس لیے یہ سارے واقعات اب یہ دیکھیں کہ بظاہر یہ عذاب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں آئے اور ان کی دعا سے اللہ نے ہٹا دیے، تو اس لیے وہ معجزات ہیں۔ دیکھو نا ایک بندہ ہے مر گیا، اب ڈاکٹر کہے گا کیوں مر گیا؟ وہ کہے گا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اگر آپ 4 گھنٹے پہلے لے آتے نا تو شاید کچھ اس کو میڈیکل ایڈ مل جاتی۔ مسلمان کہتے ہیں وہ میاں اللہ نے وقت لکھا تھا آ گیا۔ بات تو ایک ہی ہے نا کہ ہارٹ جو بند ہو گیا تو ہارٹ بنانے والا کون، چلانے والا کون اور بند کرنے والا کون؟ مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے اور کافر اسباب میں اٹک جاتا ہے۔ مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو سبب ہے نا، لیکن خالق الاسباب کون ہے؟ اس لیے وہ ہمیشہ کہے گا بھائی اللہ نے لکھا تھا، وقت آ گیا، موت آ گئی، برحق ہے۔ اور کافر کہے گا نہیں جناب دیکھا نا آپ نے خیال نہیں کیا اس لیے آپ وائرس کا شکار ہو گئے، آپ فلاں کا شکار ہو گئے، آپ فلاں کا۔ تو وائرس پیدا کس نے کی؟ کہاں سے آ گئی؟ ساری زندگی تم خنزیر کھاتے رہے، وہ وائرس نہ آئی، اب وہ وائرس نکل آئی۔ اچھا اب سنائے گا اور کتا وائرس بھی آ گئی ہے، یہ اور کتے پالے نا اور خنزیر کھائیں۔ اب ساری دنیا کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے بدبختوں نے۔ آخر اللہ نے جو خنزیر کو حرام کیا تھا تو کوئی بات تھی نا،
کوئی وجہ کوئی حکمت ہی نا، ورنہ دیکھو نا جی وہی بھی جانور ہے، بکرا بکری دمبا دمبی وہ بھی جانور ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو اللہ جب اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو حرام فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے بندے اس کے بنانے والا میں ہوں، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو نقصان ہے وہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے بندوں کے لیے حرام کر دیا۔ اب خود چیخ رہے ہیں۔ اچھا اب جناب دیکھیں گے جتنا خنزیر کھانے والے ان کو کینسر زیادہ ہوتا ہے، جتنا خنزیر کھانے والے ایڈز زیادہ ہوتا ہے، جتنا خنزیر کھانے والے آتے بغیرت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے گردے موٹے ہو جاتے ہیں، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دنیا کے ہر جانور میں غیرت ہے، ایک یہ بغیرت جانور، ہر جانور آپ دیکھیں شیر ہے، مجال ہے اپنی شیرنی کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت کرے، اور دنیا میں جانور، لیکن یہ بڑا بغیرت جانور ہے۔ اسی طرح کتا ہے، بڑا بغیرت جانور ہے۔ تو اس لیے آخر اللہ نے حرام جو کیا تو وہ حکمت ہی ہے نا اس کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے اور اس کے بعد جب فرعون سے بات ہو گئی، دلائل بھی آ گئے، معجزات بھی دیکھ لیے، لیکن اتنی بڑا ملک اور اتنی سلطنت اور طاقت جو ہے وہ چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ آج آدمی تھانے داری نہیں چھوڑتا تو فرعون کیسے ملک چھوڑ دیتا؟ اس لیے اب قرآن کہتا ہے کہ اب اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، وہ قبط سے تھا، یاد رکھو فرعون کی قوم قبطی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل تھی۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ۔ دیکھو کیا میرے لیے تم نہیں جانتے ہو کہ مصر کا ملک میرا ہے، میں بادشاہ ہوں۔ اور اس کے بعد فخر کرنے لگا، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میری کیا شان ہے کہ مصر ملک بھی میرا، یہ محلات بھی میرے، نیچے بہنے والی نہریں بھی میری، یہ میری شان ہے۔ تو اب خود فیصلہ کرو کہ میں بہتر ہوں یا موسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں۔ کہنے لگا دیکھو یہ ملک مصر بھی میرا ہے، یہ مصر بھی میرا ہے، اور میرے محلوں کے نیچے بھی نہریں بہتی ہیں۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ کہنے لگا ذرا غور کر کے دیکھو، میں بہتر ہوں کہ یہ بندہ جو قیمت نہیں رکھتا، جس کی کوئی طاقت نہیں، جس کا کچھ نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَلَا يَكَادُ يَبِينُ، کوئی بات فساد سے کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی، یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور اس کی بھی وجہ جو ہے نا وہ عجیب ہے کہ جب آپ بچے تھے نا چھوٹے، فرعون کے گھر میں تھے، ابھی 2-3 سال کی عمر تھی، تو ایک دن فرعون کو بھی خیال آ گیا کہ چلو بھی میں بھی آج بیوی کو خوش کرنے کے لیے بچے کو اٹھا لوں، کیونکہ بیوی تو بہت پیار کرتی تھی نا اور یہ بدبخت نفرت کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کو خوش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے ایسے اٹھانے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھپڑ منہ پہ۔ اب جناب فرعون تو بہرحال بادشاہ تھا، بادشاہ ایسے تو نہیں ہوتے نا، اگر جن کو اللہ کرسی دیتا ہے عقل بھی دیتا ہے، ہماری طرح تو نہیں ہوتے۔ وہ فوراً اس نے اتارا، اسے بلایا بھی دیکھا ہے
دیکھا نہیں، میں کہتا تھا کہ اس بچے کو مت پالو، یہی میرا دشمن ہے۔ اور میں کہا بادشاہ تمہارا بھی کوئی عجیب عقل ہے، یہ 3 سال کا بچہ ہے، یہ ابھی دودھ چھوٹا ہے اس کو پتا ہے تم فرعون ہو؟ انہوں نے کہا تھپڑ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ہے، دیکھا تمہاری داڑھی جاڑی شکل دیکھ کے اس کو عجیب نظر آئی، فرعون کی بھی داڑھی تھی، اور سب سے پہلے کالا خضاب جو ہے فرعون نے لگایا تھا، کالا رنگ جو ہے نا داڑھی کو سب سے پہلے فرعون نے ایجاد کیا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ جانتا ہے، یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں مجھے نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیرا ملک لے ڈوبے گا۔ اور نے کہا بادشاہ ہو تم بھی، یہ بچہ ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے، تمہاری داڑھی میں دیکھا اس نے موتی شوتی لگے ہوئے تو اس کو عجیب شاید، تو انہوں نے کہا اس کو پکڑتا تو تھپڑ مارا ہے مجھے تو۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، موسیٰ علیہ السلام کا امتحان کرتے، ایک بڑے تخت میں انگارے بھر کے رکھ دو اور ایک بڑے تخت میں لال موتی ہیرے جواہر رکھ دو، ایک ادھر رکھ دو ایک ادھر رکھ دو۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام تو پاؤں سے گھسٹتے تھے نا ابھی، تو ان کو چھوڑ دیتے، اگر جا کر یہ ان 2 میں سے موتی والا تخت میں ہاتھ مار کے اٹھاتا ہے پھر یہ سمجھدار ہے، اور اگر یہ جا کے انگارے اٹھاتا ہے، صاحب بات ہے انگارے کون اٹھاتے ہیں، بچہ ہے اس کو پتہ نہیں۔ فرعون کے دماغ میں بات لگ گئی، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا منگاؤ، اس وقت منگا کے رکھ دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ مفسرین نے اس کتب سابقہ سے روایت لکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نے چھوڑا نا، حضرت سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا جبریل اس کو ادھر بھیجو، یہ تو ادھر جا رہا ہے، راز کھل جائے گا۔ تو جبریل نے آپ کا رخ موڑ دیا، تو آگے آپ نے انگارہ اٹھایا، اٹھا کے فوراً منہ میں رکھا تو زبان جل گئی۔ اب خود تو بچ گئے لیکن زبان تو جل گئی۔ اس وجہ سے جب آپ بولتے تھے نا زبان میں لکنت، اسی لیے جب آپ کو نبوت ملی ہے تو دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے مسئلہ توحید رسالت کے پہنچانا آسان کر دے، اور میری زبان میں جو گرا پڑ گئی ہے، جو لکنت پڑ گئی ہے، اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، ورنہ تو میری بات ہی کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے نا، انسان سے تو بھول ہو جاتی ہے نا، آدم بھی بھول گیا، موسیٰ بھی بھول گیا، اللہ نے کہا اتنا کھول دیں کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، کہتے کھول دیں بس، اللہ مستقل کھول دیتے، دعا ہی اتنی مانگی تھی بس لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اگر کہتے نہیں اللہ پوری بیماری دور کر دیں، مجھے افصح اللسان بنا دیں، تو اللہ کے آگے کیا مشکل تھا، لیکن انہوں نے جتنا مانگا تھا اتنا زبان کھل گئی۔ تو اس لیے فرعون بدبخت وہ اعتراض کر رہا تھا کہ جو آدمی بول نہیں سکتا ہے، زبان میں لکنت ہے، میرے مقابلے پہ آ گیا ہے، دیکھو میں بہتر ہوں کہ وہ بہتر ہے، اس واقعے کو سامنے رکھ کے وہ بات کہہ رہا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ پرانے زمانے میں چونکہ لکنت تھی نا، وہ فرعون کو وہی بات یاد تھی، وہ اسی کا حوالہ دے رہا تھا، ورنہ اب تو زبان مبارک کھل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام بول لیتے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ بات باقی، یار زندہ صحبت باقی، اللہ رحمت کرے گا، بیان کی توفیق دیں گے۔ میرا بھائی اتنا لمبا سوال لکھا جائے نا تو پڑھنے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ طواف یا عمرے کے دوران نہیں ہوتا، طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھو یا حتیم میں پڑھو، تمہاری مرضی ہے، طواف کے دوران نہیں پڑھ سکتے، پھر تو طواف ختم ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اگر احرام کے بعد ہم نے وضو کیا، چہرہ صاف کریں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں۔ اگر احرام میں پاؤں کو
ٹچ کرے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ اونچا کر کے باندھیں، کیوں پاؤں کو ٹچ کریں؟ نہیں ٹچ کرے گا جناب، تھوڑا سا اونچا باندھ لیں نا۔ جب سنت کے مطابق ٹخنے سے اوپر ہوگی چادر تو ٹچ کیوں کرے گی جناب؟ کہتے جی کہ اگر عمرے کے اندر بیوی میرے ساتھ ہے تو اس کو دے کے بوسہ دلانے کی کوشش کرنا بالکل ناجائز ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے اور غیر محرم مردوں کو لگنا حرام ہے، تو ضرورت کیا ہے کوشش کرنے؟ اشارہ کرو، وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب ہے۔ کہتے تھے کہ اولاد کی فرما برداری کے لیے اصل بات یہ ہے میرا بھائی، ہم چونکہ خود نافرمان ہوتے ہیں ماں باپ کے، پھر اولاد بھی ہوگی، جو کیا تھا بھگتو، اس کو یاد کرو نا جناب۔ آپ اگر فرما بردار ہوتے اولاد کبھی نافرمان نہ ہو، اگر آپ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتے اولاد کبھی نافرمان نہیں ہو۔ جب پالا ہی حرام سے ہے تو تیار ہو جاؤ جھیلنے کے لیے انشاءاللہ۔ وہ تو ایک واقعہ ہے نا جی کہ ایک بیٹے کا جھگڑا ہوا تو اس نے باپ کو جناب ٹانگوں سے پکڑا اور گھسیٹا اور گھسیٹ کے مارا اور لے گیا۔ ایک درخت تھا، جب وہاں تک گیا تو باپ چپ ہے، گھسیٹتا جا رہا ہے، گھسیٹتا جا رہا ہے۔ جب اس درخت کے قریب گیا تو یکدم باپ کھڑا ہوا اور ایک تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اب وہاں سے یہاں تک تو چپ رہا، اب جو غصہ آ گیا اور نے کہا بدبخت، میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹا تھا، تمہاری بات پوری ہوگی، اب میں تمہاری برداشت کیسے کروں؟ یہاں تک میں نے باپ کے ساتھ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ کر دیا۔ تو میرا بھائی اب علاج اللہ کے آگے توبہ کرو، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے، یہ پوری سورت 100 دفعہ پڑھ کے 2 رکعت اسی نیت سے پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار کر دے، وہ قادر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اگر بچوں کے رشتے کے لیے یا جامع ہو یا لطیف اللہ کے نام ہیں، بس یہ پڑھتے رہو اور مانگتے رہو۔ اگر ایک عورت بیمار ہے، رات کو 12 بجے پہنچے ہیں، دوسرے دن صبح عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں۔ بیوی کے بعد آپ نے کاٹے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی نے لباس بدل لیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کا کون سا احرام ہوتا ہے کہ اس نے احرام کھول دیا تھا؟ یہ جو رومال باندھتے ہو یہ احرام ہوتا ہے؟ یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ اگر حنفی حضرات فجر اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، یہ ان کا مسلک نہیں، حدیث ہے حضور کی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور جس میں اجازت ہے وہ حدیث وہ روایت معلول ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث کی قاطع نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ کی اجازت ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے تھے کہ حضور کے روضے پہ جا کے اگر کسی نے کہا تھا سلام، بالکل کہہ سکتے۔ گھر والوں کی مرضی سے شادی ہماری طے ہو گئی، منگنی بھی ہو گئی، تو کیا میں اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہوں؟ بیوی کہاں ہے تمہاری جب تک نکاح نہ ہو؟ منگنی سے تو بیوی نہیں بن جاتی۔ یہ کس نے کہا ہے آپ؟ یہ منگنی تو کافروں کی اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ مہندی ہے، یہ منگنی ہے، یہ سگن ہے، یہ شگن ہے، یہ مگن ہے، یہ کیا ہے؟ لعنتیں ہیں ہندوؤں کی، اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟
یہ جہیز کیا ہے؟ لعنت ہے، لینے والے کے لیے بھی لعنت ہے اور دینے والے کے لیے بھی لعنت ہے۔ کیا ہے جہیز؟ لڑکی بھی دے، پیسے بھی دے، تمہیں بڑے بغیرت لوگ ہیں، لڑکی بھی دیتے ہیں، پیسے بھی مانگتے ہیں، اور لڑکی کے گھر سے تو بدبختوں کھانا کھانا بھی حرام ہے شادی والے دن۔ لڑکے والوں کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ اللہ نے لڑکی والوں کو تو بوجھ ہی نہیں دیا ہے کہ وہ کھانا کھلائیں۔ اب کہتے ہیں نہیں لڑکی والے الگ دعوت کریں ان کی اور وہ لڑکے والے الگ کریں۔ کیوں بھائی؟ اور جی ناک رکھنا ہے، کس کا ناک رکھنا؟ ناک تو کٹ گئی جب قرضہ دے کے تمہیں کھانا کھلائے گا۔ بالکل حرام ہے کھانا۔ صرف رشتے دار جو غریب قریبی ہیں وہ اگر لڑکی کے گھر آ جائیں ان کو کھلا دو، باقی بارات کو کھانا کھلانا یا دولہے والوں کو کھانا کھلانا بالکل ناجائز۔ اور مرد کا کھانا کھلانا سنت ہے، اور وہ بھی کیا سنت ہے؟ جب میاں بیوی مل لیں اس کے بعد ولیمہ کھلا دے۔ اب تو پہلے کھانا کھلاتے ہیں، بیوی دوسرے دن گھر آتی ہے، یہ تو حرام ہے، پیسے بھی ضائع گئے، سنت کا بھی خلاف کیا۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا دے، ہر بیمار کو شفا دے۔ من اختہا یعنی اپنی بہن سے، کیا مانا؟ ایک نشانی دوسرے سے بڑی تھی۔ اننا لمہتدون، ہو سکتا ہے کہ ہم راستہ پا جائیں۔ اذا ہم ینکثون، لیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑ ڈالا۔ لباس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ساری زندگی نیچے چادر باندھی ہے، اوپر لمبا کرتا پہنا، سر مبارک پہ ٹوپی اور ٹوپی پہ پگڑی پہنی۔ باقی لباس میں شلوار بھی جائز ہے، پاجامہ بھی جائز ہے، پینٹ بھی جائز ہے، ہر وہ لباس جو بندے کا ستر کا ذریعہ بنے وہ جائز ہے، لیکن جو کافروں سے تشابہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ کہتے جی کہ جب عورت فوت ہو جائے تو اس کا شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے، ساری زندگی دیکھتا رہے تو آخری وقت میں کیوں منع ہے؟ عجیب آدمی ہے، کیوں نہ دیکھے بھائی؟ یہ تو ایک آداب ہیں کہ بس اب اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد ہو گئی، اب یہ زندگی ہے تو پھر قیامت میں ملیں گے، ورنہ اگر دیکھے اس کی بیوی ہے اور کوئی بندہ نہ ہو تو غسل بھی شوہر دے گا۔ کفن کا کپڑا زمزم سے دھوتے ہیں، تم ٹھیک نہیں ہوئے تو زمزم سے کپڑا کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ تم زمزم جو اتنا گیلن کے حساب سے پی گئے ہو، تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ داڑھی منڈانے والے نے داڑھی منڈانا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، سگریٹ پینے والے نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ زمزم جب زم کا تم پر اثر نہیں ہو رہا تو کپڑے پہ کیا اثر ہوگا؟ بہرحال یہ کوئی سنت نہیں، اگر سنت ہوتی سب سے پہلے حضور پاک حکم دیتے اور صحابہ دھوتے۔ میں نے 2 عمرے کیے اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے الہام آباد کو، بالکل دونوں عمرے نہیں ہوئے آپ کے۔ عمرے کے لیے ہر حال میں لازم ہے کہ ہل میں جاؤ۔ مجھے مینا میں جگہ نہیں ملی تھی، کوئی حرج نہیں، رات مزدلفہ میں گزر گئی، وہ کوئی حرج نہیں۔ دم ہر اس چیز پہ ہے جب واجب چھوڑو گے۔ مکے میں رہنے والے حج افراد کرتے ہیں، ان کا اور حج ہوتا ہی نہیں۔ تمتع اور یہ قران جو ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اللہ فرماتے ہیں تمتع قران وہ کریں گے جو مکے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ تو جب وہ دونوں آپ نہیں کر سکتے، باقی کیا بچا؟ افراد۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ میلاد منانا بدعت ہے۔ اگر ایک مسجد کی صف ہے دوسری مسجد میں ڈال دیں، بہرحال جائز ہے، لیکن وجہ بھی تو ہو، ایک کو خالی کرو دوسرے میں ڈال دو، کیا مانا؟ ہاں وہاں زیادہ ہو گئی ادھر ڈال دو۔ جیسے حرم کی صفیں ہیں، جب یہ 2-4 سال کے بعد پھر حکومت دے دیتی ہے، دنیا کے ملکوں کے مساجد میں جاتی ہے۔ قرآن پڑھ کے مردوں کو ثواب دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر مردے کو مرنے کے بعد ثواب نہ ہو تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟
اور اگر مردے کو ثواب نہیں ملتا تو پھر حج بدل کرنے کا کیا فائدہ؟ مانا ہے کہ ثواب ملتا ہے. جو لوگ مر گئے شرک کرتے ان کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں. کہتے جی کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے پوچھنا ضروری ہے. قرآن اور سنت کی موجودگی میں تو تمہیں حج ہی نہیں آتا، کسی سے تو پوچھو گے. قرآن اور سنت کی موجودگی میں مجھے بتاؤ حج کے کتنے فرض ہیں؟ کسی سے تو پوچھو گے. تو جب عام آدمی سے پوچھنا ہے تو اتنے بڑے امام سے کیوں نہ پوچھے جو خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہیں، جنہوں نے سارے مسئلے جمع کر کے ہمیں دے دیے ہیں. دوسرا عمرہ کرنا ہے بالکل کر سکتے ہیں، نفلی عمرہ ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری ذبح کر کے حرم میں یعنی مکے کے شہر کے غریبوں کو تقسیم کر دو. کہتے جی کہ قرآن شریف میں کالا برقع پہننے کا حکم ہے. بالکل حکم نہیں ہے. قرآن میں تو غلاف کعبہ بھی کالا ڈالنے کا حکم نہیں ہے. رواج ہے پڑ گیا کہ کالا داغ جو ہے نا اس پہ داغ نہیں لگتا، ہر عیب کو چھپا لیتا ہے، اس لیے لوگ کالا رنگ استعمال کرتے ہیں. ویسے بہرحال کالا برقع استعمال کرتے ہیں، کالی بیوی پسند نہیں کرتے، وہ گوری ہونی چاہیے. اللہ کے بندے کوئی کہے برقع پہنو کسی چیز کا ہے، کالا ہے، سفید ہے، کوئی ہے. ایک گھر کا فرد جو ہے، جو والدین فوت ان کے لیے طواف کرو، جو زندہ ہے ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے. کہتے جی کہ شوگر کے مریض کا وضو جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، معذور ہے بیچارہ، کیا کرے؟ کیونکہ اس کو تو پیشاب کے لیے جانا ہی پڑے گا نا، وہ تو معذور ہے، کوئی حل ہی نہیں. اس لیے وہ علاج کرے اپنا اور کوشش کرے کہ میٹھی چیزوں سے بچے، زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کرے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی وغیرہ لے لیں، لیکن وضو تو کرنا پڑے گا. جب پیشاب آ گیا وضو تو ہر حال میں کرنا ہوگا، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی. بہرحال ایک عمرہ اپنے لیے کیا، ایک عمرہ بیوی کے لیے کیا، تمہاری مرضی ہے. لیکن بیوی زندہ ہے، جوان ہے، تم اپنے لیے کرو، ان کے لیے کرو جو معذور ہیں، جو فوت ہو گئے. جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے. لیکن بیچارے نے گھر بھی جانا ہے نا، بیوی کی خوشامد تو کرنی ہے. دیکھو نا کتنا شریف آدمی، ماں کے لیے نہیں کیا، بیوی کے لیے. کیوں؟ ماں تو بیچاری مر گئی ہے، بوڑھی ہوگی، اس سے تو واسطہ نہیں نا، بیوی کے پاس تو واسطہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فکر نہ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے نہیں کرے گی، وہ بھی اپنے بیویوں کے لیے کرے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا مع الراحة لقلوبنا وابداننا واطمس على وجوه اعدائنا وامسخهم على مكانتهم. اللهم انا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما.
یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ آج تیرے دشمن یہود اور ہنود مل کے اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی، لیکن ہمیں معافی عطا فرما۔ ہم نے تیرے دین کو ٹھکرایا ہے، تیرے قرآن کو ٹھکرایا ہے، تیرے نام پہ لیے ہوئے ملک کو ہم نے میخانے اور شراب کے اڈے بنا ڈالے ہیں، یا اللہ معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہے، عراق میں ہے، کشمیر میں ہے، ہند میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، برما میں ہے، یا اللہ یہاں ہے جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے، یا اللہ حضور کی امت کو جوڑ اور اتحاد اور محبت عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے جھگڑے اور فتنے دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، علیک توکلنا والیک انبنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔